پیچھے پیر زخمی ہے، گری ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج دوپہر کو صنم جاوید خان کی طرف سے جو بذریعہ جاوید اقبال خان صاحب پٹیشن فائل ہوئی تھی صنم کی ریکوری کے لیے کہ اس کو اسلام آباد پولیس نے کل اغوا کیا، حبس بیجا میں رکھا. اب تک 24 گھنٹے گزرنے کے بعد کوئی مقدمہ اسلام آباد پولیس نے درج نہ کیا اور کوئی جواز ان کے پاس صنم جاوید کو اغوا کرنے کا موجود نہ تھا، جس بنیاد پر آج عدالت میں پریلیمنری آرگومنٹس کیے گئے. عدالت نے بڑے تحمل سے اس وقت بھی دونوں سائڈوں کو سنا، آرڈر پاس کیا کہ صنم جاوید کو 5:30 بجے عدالت میں پروڈیوس کیا جائے. آئی جی اسلام آباد، ڈی جی ایف آئی اے اور سیکرٹری داخلہ کو بلایا. اس وقت بھی حکم دیا تھا کہ صنم جاوید کو کسی صورت بھی اسلام آباد کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے ریموو نہیں کیا جائے گا. اب دوبارہ ہیئرنگ ہونے پر کورٹ نے ہم سے استفسار کیا کہ کیا پوزیشن ہے. عدالت کو بتایا گیا کہ صنم جاوید اس وقت ساتھ کھڑی ہیں، موجود ہیں عدالت میں، اور بتایا گیا کہ یہ صنم کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ کوئی ایف آئی آر اس کے خلاف اسلام آباد پولیس نے اب تک درج نہ کی ہے اور نہ ہی اسلام آباد پولیس نے کسی اسلام آباد کے مقدمے میں صنم جاوید کو عدالت میں ابھی تک پیش کیا ہے. اس چیز کے بارے میں عدالت نے جب سرکاری وکلاء سے کنفرنٹ کیا تو ڈی جی ایف آئی اے کی طرف سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے واضح موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ ان سے منسلک یا متعلقہ نہ ہے. جس کے بعد ایڈوکیٹ جنرل سے اسلام آباد پولیس کا موقف لیا تو انہوں نے یہ کہا، اور جو کہ بالکل جھوٹا اور من گھڑت موقف انہوں نے لیا، کہ بلوچستان کی پولیس، آئی ریپیٹ، بلوچستان کی پولیس کی معاونت کرتے ہوئے انہوں نے صنم کو گرفتار کیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ کل جب ہم صنم کی کسٹڈی جو ہے وہ یہ زبردستی ہم سے لینے آئے اور ہم نے اس کو، ان کے جو پلان تھا کہ صنم کو یہ لینے آئیں گے اور ہم مزاحمت کریں گے اور اس میں یہ کار سرکار کا مقدمہ درج کرنے کے بعد دہشت گردی کی دفعات لگائیں گے، اس کے اوپر ہم نے اچھی حکمت عملی اپناتے ہوئے ٹھنڈا پانی ڈالا اور خاموشی سے اس کی جو ابڈکشن ہے اس کو ان کو کہا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن ہم نے اس کا ڈیجیٹل فٹ پرنٹ جو ہے بنا لیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے اسلام آباد پولیس کے ہی اہلکار جو ہے وہ سامنے آئے اور کوئی بلوچستان سے جو آج تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ کوئی شخص موجود نہ تھا. یہ باتیں سننے کے بعد عدالت نے آج واضح طور پر یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ عدالت اس وقت صنم جاوید خان کو گھر جانے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے اور خصوصی ہدایت دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور بلوچستان اور جو بھی یہ اسلام آباد پولیس کے لوگ ہیں کہ قطعی طور پر بھی صنم کو کوئی شخص جو ہے وہ گھر جانے سے نہیں روکے گا، یہ اپنے گھر میں رہیں گی. 2 دن کے بعد عدالت نے کہا کہ جمعرات والے دن یہ عدالت فیصلہ کرے گی کہ، اور یہ کوشچن کیا، رائدر یہ گائیڈ لائنز دی کہ علی وزیر کیس جو اس کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس کی روشنی میں اس مقدمے کی کارروائی آگے بڑھے گی، جس میں 3 طرح کی جو ہیں وہ پاسبلٹیز عدالت جو ہمیں بھی ہدایت دی کہ آج ہی ہم عدالت میں صنم جاوید خان کی طرف سے پورے 14 مہینے میں جو 12 مقدمات ہیں ان میں جتنی پروسیڈنگ ہیں، چاہے وہ اس کو تمام کیسز میں ڈسچارج کیا گیا یا جن کیسز میں اس کی پوسٹ بیل گرانٹ کی گئی ہے، اس کا آج ریکارڈ ہمارا آفس صنم جاوید خان کی طرف سے بذریعہ سول مسلینیس ایک اپلیکیشن سی ایم فائل کر کے ریکارڈ پہ پلیس کرے گا. عدالت نے آج ہی رجسٹرار آفس کو حکم دیا کہ اس کو ریکارڈ پہ لیں اور اس کے بعد اسٹریٹ اوے جمعرات والے دن کے لیے یہ ہیئرنگ مزید رکھی ہے، جس میں میں نے آپ سے گزارش کی کہ 3 طرح کا ممکنہ طور پر فیصلہ اس وقت حالات اور حقائق اور حالات کے مطابق رکھا جائے گا. کہ کیا صنم جاوید خان کی کسٹڈی جو ہے وہ نیچے میجسٹریل کورٹ میں ہینڈ اوور کی جائے جس کے بعد اس کی وہاں پہ جو ہے وہ جو بھی کارروائی پینڈنگ ہے وہ آگے بڑھ سکے. کہ صنم جاوید خان کو آج اس وقت ان حالات کے جو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل عدالت گرانٹ کرے اور ایٹ دا سیم ٹائم عدالت دیکھے گی کہ کیا اسٹریٹ اوے اسلام آباد پولیس کے ہی رحم و کرم پہ چھوڑا جائے یا آگے پروسیڈ کرنا ہے. تو یہ وہ کارروائی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کے نوٹس میں لاتے چلے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ چونکہ ہم عدالتی حکم کے منوان 100% پابند ہیں اور ہم اپنے آپ کو رکھنا بھی ایسے ہی چاہتے ہیں کہ صنم جاوید خان کو اور اس کے والدین کو عدالت نے مجھے واضح طور پر کہا کہ آپ ان کو کوشچن کر دیں، بتا دیں کہ یہ جب تک یہ عدالتی کارروائی دوبارہ نہیں شروع ہوگی جمعرات والے دن کوئی میڈیا پہ یا کسی بھی جگہ پہ صنم جاوید خان یا ان کے والدین جو ہیں وہ کسی صورت بھی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے
کہ سنم جاوید خان سے یا اس کے پیرنٹ سے نیکسٹ 48 آورس کے لیے جمعرات تک پلیز جو ہے وہ کوئی سوال جواب نہ کیا جائے، جس سے ہمارے لیے یا سنم کے لیے یا سب کے لیے جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے بھی کوئی مسائل پیدا ہوں. تھینک اس یو. کے خلاف کارروائی کریں گے جو اب آگے جو اس کا جی اس وقت ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ کاروائی اگر مکمل اسی طرح ہوتی ہے جیسے آج ہوئی ہے اور سنم کو پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کرتے ہیں تو عدالت کے آرڈر دیکھنے کے بعد پھر اسلام آباد پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی کاروائی بھی جو ہے وہ زیر غور ہے، اور اس وقت کے آرڈر کی روشنی میں جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ ہم نے فائنلی ان کے خلاف مقدمہ درج کرانا ہے اس اغوا کا.